السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ مسلم دنیا کی جدید تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ 3 بڑی فوجی، معاشی اور جغرافیائی طاقتیں ایک مشترکہ ڈیفنس ایگریمنٹ میں بندھ گئی ہیں، جس کا بنیادی پیغام انتہائی سادہ لیکن دور رس ہے: ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدے کی سب سے اہم شق وہی اصول ہے جس پر دنیا کا طاقتور ترین فوجی اتحاد نیٹو کھڑا ہے۔ نیٹو کے آرٹیکل 5 کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ کسی ایک رکن پر حملہ ہوا تو تمام اتحادیوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ بھی اسی کلیکٹیو ڈیفنس فلسفی پر عمل کریں گے۔ یعنی اب نظریاتی طور پہ اسلام آباد کی سیکیورٹی ریاض اور انقرہ کی سیکیورٹی ہے، ریاض کی سیکیورٹی اسلام آباد اور انقرہ کی سیکیورٹی ہے، اور ترکیہ پر حملہ باقی دونوں ملکوں کے لیے بھی مشترکہ دفاع کا معاملہ ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ دفاعی معاہدہ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا ہے جس کے تحت ایک رکن پر حملہ تمام ارکان پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، تو تکنیکی طور پر بالکل ایسا ہی ہے۔ آخر سیکیورٹی معاہدے اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اتحادی ممالک ایک دوسرے کی حفاظت اور مدد کر سکیں۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ بھی ایک ایسا دفاعی اتحاد بنا رہے ہیں جس کا مقصد ایک دوسرے کا دفاع کرنا ہے۔ یعنی یہ کوئی جارحانہ اتحاد نہیں کہ ہم مل کر کسی دوسرے ملک پر حملہ کریں یا کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کریں۔ اس کا مقصد صرف دفاع ہے۔ لہذا خطے کے اندر یا باہر سے جب تک کسی رکن پر حملہ نہیں ہوتا، یہ اتحاد کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کسی ملک سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ اس اتحاد کی اصل طاقت سمجھنے کے لیے تینوں ممالک کو الگ الگ دیکھیں۔ پاکستان اس ایکویشن میں مسلم دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور، ایک بڑی بہت ہی مضبوط پروفیشنل فوج، میزائل صلاحیت اور اہم اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ ترکیہ نیٹو کا رکن ہے اور دنیا کی بڑی افواج میں شامل ہے، جبکہ ڈرونز، میزائل، الیکٹرانک وارشپس اور اس تمام وارفیئر میں دفاعی صنعت میں اس کی تیزی سے ترقی ہم نے دیکھی ہے۔ اس کی جغرافیائی اہمیت بھی غیر معمولی ہے۔ اور پھر سعودی عرب ہے جو اہم آئل ایکسپورٹر ہے، 2 مقدس ترین اسلامی مقامات کا نگہبان ہے، اور عرب و مسلم دنیا میں ایک بہت بااثر ملک ہے جس کی فائنینشیل پاور اس اتحاد کو مزید مضبوط بنائے گی۔ اب ان 3 اسٹرینگس کو ایک جگہ جمع کریں۔ یہ کمبینیشن مستقبل میں جوائنٹ کمانڈ سٹرکچرز، انٹیلیجنس شیئرنگ، جوائنٹ انٹیگریٹڈ ایئر ایکسرسائزز اینڈ میزائل ڈیفنس، ڈرون ٹیکنالوجی، نیول سیکیورٹی اور مشترکہ ڈیفنس پروڈکشن تک پہنچے گا تو اس کی اسٹریٹجک ویلیو کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوا، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو۔ اٹ از انٹائرلی فار ڈیفینسو پرپسز، فار پیس، ٹرینکولیٹی اینڈ پروگرس ان دا ریجن۔ نہ صرف ان 3 ممالک کے درمیان بلکہ پوری جو مسلم امہ ہے اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ انتہائی باعث تقویت ہے، اور یہ معاہدہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سال سے اس کے اوپر کاوشیں جاری تھیں، جو کہ اس جمعے کو الحمدللہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ اس اتحاد کا ایک اور غیر معمولی پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اینٹی امریکن بلاک نہیں یا کسی ایک خاص ملک کے خلاف نہیں۔ تینوں ممالک اس وقت واشنگٹن کے اہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، یعنی مکہ ایگریمنٹ ویسٹ کے مقابل ایک ملٹری لائنز بنانے کے بجائے یہ پیغام بھی دے سکتا ہے کہ مسلم دنیا کے بڑے ممالک امریکہ سے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اپنی کلیکٹیو ڈیفنس کیپیسٹی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس معاہدے کے ساتھ بڑے سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مستقبل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو سعودی عرب کی ذمہ داری کہاں تک جائے گی؟ اگر گلف میں سعودی عرب کسی بڑے حملے کا نشانہ بنتا ہے تو پاکستان اور ترکیہ کس سطح تک عملی فوجی مدد دیں گے؟ اور اگر ترکیہ کسی کانفلکٹ میں داخل ہوتا ہے تو اس نئے معاہدے اور نیٹو آبلیگیشنز کے درمیان آپریشنل ریلیشن شپ کیا ہوگی؟ You cannot rely on the American security umbrella. So you need to have some alternatives, not just one alternative. This is not a replacement of reliance on the United States. I think this is complementing it, and it will probably not be the only thing. And I think you will see more of this in the region because everyone in the region understands the American security umbrella turned out to be much more hollow than they expected. Moreover, American decision making is far from rational and predictable, and as a result you would be quite foolish to put all of your security eggs in that basket. اگر یہ 3 طاقتیں واقعی ایک انٹیگریٹڈ ڈیفنس آرکیٹیکچر میں تبدیل ہو گئی تو مستقبل میں مورخ شاید 7 اگست 2026 کو صرف ایک معاہدے کی تاریخ نہیں
بلکہ پوری مسلم دنیا کے سیکیورٹی آرڈر میں ایک نئے چیپٹر کے آغاز کے طور پہ یاد رکھے گا۔ بہت اہم موضوع ہے، آپ کے لیے ایک معتبر اور